اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 82 تک 83 تک ہم نے کر لیا تھا۔ 84 کو ہم دیکھیں گے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ اور ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ قوم نے حجت کی، اور اس حجت پر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کوالیفائی کر رہے ہیں کہ کس کس طرح سے انہوں نے اپنے اللہ کے لیے آواز اٹھائی۔ یہ ساری باتیں ہم کو ملتے ہوئے جو ہم نے اینڈ کیا تھا کہ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات کو بلند کرتے ہیں، اور ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر بھی آپ کو جواب ملے گا، یہ متشابہ انداز ہے کہ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ اس طرح سے متشابہ آیت کہلائے گی کہ اللہ کے تو ہاتھ میں ہے کہ اللہ درجات کو بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا کوئی قانون ہے کہ اس قانون کے تحت درجات کی بلندی ہوتی ہے، نہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ظلم ہوتا کہ اللہ جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں، اور جو محنت بھی کرے تو اللہ نے اگر نہیں چاہا تو درجات بلندی پر نہیں جائیں گے، یہ پھر شرک یا پھر ظلم کنسیڈر کیا جائے گا، ظلم کنسیڈر کیا جائے گا، شرک نہیں، ظلم، زیادتی، اور اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اس معاملے میں متشابہ انداز تھا کہ اس کا ہم لا اور قانون لائیں گے کہ جو چاہے گا، جو اٹھے گا، جو کر کے دکھائے گا، اللہ اس کے درجات اس ضرور بلند کریں گے، اس سے کام کرائیں گے۔ اتنا ہم نے بات پڑھا کہ انہوں نے اپنے خاندان تک بات پہنچائی۔ اب سیکنڈ سٹیپ آ گیا ابراہیم علیہ السلام کا آج 84 آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے بھی نواز دیا۔ اب جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو تو بڑھاپے میں اولاد نصیب ہوئی، اور میں نے جب نیا نیا قرآن پڑھا تھا تو میں نے ایک دم سے اپنا ایک بات بنا لی تھی دل میں کہ دیکھو انہوں نے باپ سے ٹکر لی، انہوں نے اپنی فیملی سے ٹکر لی، اللہ نے ان کو نیک اولاد عطا فرما دی، انہوں نے ایک فیملی کو چھوڑا، اللہ نے انہیں دوسری فیملی عطا فرما دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ نہیں جناب، اتنی جلدی ان کو فیملی بھی نہیں ملی۔ پھر میں بڑی حیران ہوئی، کیونکہ میں نے تو پہلے سمجھا کہ یوں اپنی ایک فیملی چھوڑا اور یوں ان کو دوسری فیملی مل گئی۔ اللہ نے کہا نہیں جی، قرآن کو جب ہم نے پڑھا تو ہمیں پتہ چلا کہ پھر انہوں نے اکیلے اسٹرگل کی ہے، اور اپنی بانجھ بیوی کے ساتھ اکیلے بڑھاپے تک زندگی گزاری ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے دوسری بیوی نہیں مل رہی ہے، کیونکہ ان کا مقصد حیات جو تھا دین پھیلانے کا وہ چل رہا تھا۔ ہمارے ہاں وہ لوگ خالصتاً، وہ لوگ ویسے تو کئی لوگ دوسری شادی کرتے ہیں، لیکن جن کے یہاں پہلی بیوی سے اولاد نہ ہو وہ تو ایسا لگتا ہے کہ حق رکھتے ہیں، وہ تو ایسا لگتا ہے کہ ضروری ہے ان کے لیے کہ جی پہلی بیوی سے بچے نہیں ہوئے تو اس لیے میں دوسری شادی کر رہا ہوں کہ میرے بچے نہیں ہیں، اور بیوی بھی بیچاری شرمندہ رہتی ہے کہ جی اس سے بچے نہیں ہوئے، اور ایسا لگتا ہے کہ مرد کا وہ حق بن جاتا ہے کسی کو دکھا کر اور دوسری بیوی سے بچے پیدا کرنا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت آپ غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کے ساتھ، اور ایک نبی ہونے کی حیثیت سے انہیں دوسری شادی کی ضرورت بھی نہیں پڑی، اور پھر اللہ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد دی جس پر وہ خود دونوں میاں بیوی حیران تھے۔ اس کا مطلب اس بڑھاپے تک یہ اینڈ تھا کہ بھائی اب نہیں ہونی ہے اولاد، اور ان کا کام جاری و ساری تھا دین کا، اور انہیں کوئی دوسری بیوی کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ تو یہ سنت کیوں نہیں اجاگر کی جاتی کہ ضروری نہیں ہے ایسا، ضروری نہیں ہے ایسا؟ تو یہ ذرا سا دیکھیے گا، غور کیجئے گا، اس میں ہم کوئی حرام حلال کی باتیں نہیں کر رہے ہیں، ہم تو آپ کو ایک پوائنٹ فوکسڈ کروا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے علماؤں نے ان اسرائیلی روایتوں کو بھی بہت بہت پیش کیا ہے کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں بھی دکھائی جاتی ہیں، اور دونوں سوکنیں ایک دوسرے کی دشمن بھی ہوتی ہیں، اور دونوں سوکنیں استغفر اللہ لڑتی وڑتی بھی ہیں۔ یہ سب بھی بتایا جا رہا ہے، لیکن قرآن سے ثابت ہوتا ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام کی کوئی دوسری بیوی نہیں تھی، اور ہمارا جو دین ہے وہ قرآن تک ہی آ رہا ہے۔ تو یہ پوائنٹ میں نے آپ کو ضرور بتانا تھا، اور اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کہ مجھے جو پلیٹ فارم ملا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یعنی یہاں پر اسماعیل کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، جبکہ اسماعیل بھی آپ کو دوسری آیتوں میں مل جائیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ، آپ نے مجھے تمام تعریف آپ کی، اے میرے اللہ تمام تعریف آپ کی، الحمدللہ کہ آپ نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق سے نوازا۔ یہ بھی آپ کو آیت مل جائے گی، اور یہ بھی آپ کو آیت مل جائے گی کہ یعقوب نافلہ تھے، یعنی وہ زائد اولادوں میں سے تھے، یعنی پوتا یا گرینڈ چلڈرن میں سے آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ یعنی جتنی ہسٹری اللہ بتا رہے ہیں نا، وہ میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عطا فرمایا ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب، تو کوئی جوانی میں نہیں مل گئے کہ ایک فیملی چھوڑ کر دوسری فیملی اللہ نے ملا دی۔ ایک نبی کو بھی اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کافی عرصے بعد، نا امیدی کے بعد، اللہ نے انہیں اولاد سے نوازا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا بھی تعارف کرا رہے ہیں کہ کلن ہدینا، تمام بچوں کو ہم نے ہدایت دی۔ تو پھر ہم کہیں گے کہ پچھلی آیتوں پر آ جاؤ کہ اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تو کامیاب ہوا امتحانوں میں، تو آپ میرے بچوں کو بھی لیڈرشپ دیں گے؟ آپ کو یہ پچھلی آیتوں میں ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ٹیسٹ لیا، اور وہ کوالیفائی ہوئے، اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے امامت بخشی، لیڈرشپ دی۔ انہوں نے اس وقت کہا کہ اللہ میرے بچوں کو بھی آپ لیڈر بنائیں گے؟ تو اللہ نے اس کے جواب میں نہ نو کہا نہ یس کہا۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے بچوں میں سے جو عہد پورا نہیں کرے گا، اللہ کا وعدہ ان تک نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کوئی عہد ظالموں کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کے بچے لیڈر ہوں گے اگر وہ عہد کی پاسداری نہیں کریں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ غیب جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ غیب جانتے تھے کہ ان کے بچے جو کہ امیجیٹ چلڈرنز ہوتے ہیں، امیجیٹ کا مطلب ہم لیں گے کہ جو فوراً والے بچے ہوتے ہیں، جو ہمارے اپنے بچے ہوتے ہیں، اپنے پیٹ کے بچے ہوتے ہیں، وہ تو ہوئے ہی لیڈر ابراہیم علیہ السلام کے، اور بلکہ یعقوب بھی ایز اے لیڈر آپ کو نظر آتے ہیں، رسول، نبی، اور لیڈرشپ ان کو بھی نصیب ہوئی۔ لیکن جب انہوں نے اللہ سے پوچھا تھا، جو اللہ غیب کے جاننے والے ہیں، اللہ نے کہا نہیں جی، میرا کوئی عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا، یعنی اگر تیری اولادوں میں سے جس نے حق مارا ہوگا، شرک کیا ہوگا، میں نے اسے لیڈرشپ اللہ کی نہیں دینی ہے، جو اللہ خوشی سے نوازتے ہیں۔ نہیں تو گناہ گار بھی لیڈر بنتے ہیں، برے برے لوگ بھی لیڈر ہیں، بنتے بھی ہیں، لیکن وہ جو ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ لیڈرشپ کی بات ہو رہی تھی۔ تو جناب ادھر پوائنٹ آ رہا ہے کہ ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اللہ بتا رہے ہیں وَنُوحًا هَدَيْنَا، نوح علیہ السلام کا تعارف ہو رہا ہے کہ نوح علیہ السلام بھی ہدایت یافتہ تھے اس سے قبل، اور ان کی اولادوں میں سے داؤد بھی تھے، سلیمان بھی تھے، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون علیہم سلام، یہ سب بھی ہدایت یافتہ تھے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بھی اللہ کا حق ادا کرتا ہے، نیکوکاری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور لیڈرشپ سے نوازیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کریں گے، اس کی ایفرٹس کو اللہ تعالیٰ مقبول فرمائیں گے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس علیہم السلام، کلم من الصالحین، یہ بھی تمام صالحین میں سے تھے، واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، یہ بھی سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ کلن فضلنا علی العالمین، یہ تمام لوگوں کو فضیلت دی تھی ہم نے تمام جہان والوں پر۔ اس پر بھی اگر آپ تھوڑا متشابہ سٹائل ہے کہ ہم نے فضیلت دی تھی ان کی ایفرٹس پر،
ان کی چاہت پر، ان کی کارکردگی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند درجات سے نوازا ہوا تھا۔ وَمِنْ آبائہم، اور ان کے باپ داداؤں میں سے، ان کے بچوں میں سے، ان کے بھائی بہنوں میں سے، اللہ تعالیٰ سب کا تعارف ہمارے پاس کروا رہے ہیں کہ ان تمام لوگوں کے بچوں، اولادوں میں، ان کے بھائی بہنوں میں کئیوں کو اللہ نے چنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، چنا ہم نے ان کو، ہدیناہم، ہدایت دی ہم نے ان کو سیدھے راستے کی طرف۔ یہ بھی متشابہ انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کو چن کر ہدایت دیتے ہیں، تو مجھے آپ چن کر ہدایت نہیں دیں گے؟ تو پھر ہمیں وہی آیت ملتی ہے کہ تم اللہ سے طلب کرو، تم کنسرن رہو، تم کان کو کھلے رکھو، تم اچھے عمل کر کر دکھاؤ، تم اللہ کی کتاب کھولو، تم تھوڑا سا وقت دو، اللہ تمہیں ضرور چنیں گے۔ تو جناب یہ ساری آیتیں ہمارے پاس آ چکی ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا تھا کہ ان ھدی اللہ ھو الھدی، جواب دینے کے لیے کہ جی یہ اللہ کی کتاب ہے ہدایت، اور یہی ہدایت ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور کتاب کو ایز اے ہدایت نہیں مانیں گے۔ وہ گڈ ورڈز بھی ہوں گے، وہ اچھے الفاظ بھی ہوں گے، وہ جھوٹ بھی اس میں شامل ہوگا، لیکن جہاں آپ ہدایت کی بات کریں تو وہ اللہ کی کتاب ہوتی ہے۔ اب جناب آپ دیکھیں کہ بہت ہی سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ اگر یہ قرآن کی آیت نہ ہوتی تو ہم یہ سخت الفاظ نبیوں کے لیے خاص استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کر رہے ہیں تو ہم نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس وقت ہم درس میں بھی یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں کہ یہ ہدایت ہے اللہ کی، وہ ہدایت دیتے ہیں اس کتاب کے ساتھ، اس وحی کے ساتھ، جس کو وہ چاہتے ہیں۔ یہاں پھر متشابہ انداز آ گیا کہ جو چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے اپنے بندوں میں سے۔ اور جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں بڑے سخت الفاظ ہیں، وہ یہ ہیں کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، واو ساکن الف، اشرکو، اگر یہ انبیاء کرام بھی شرک کرتے۔ آپ نے دیکھا سارے نیک لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں، سارے ہدایت یافتہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ان کو کانٹیکس بنا کے کہتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، انہیں بھی کوئی پاس نہیں ملا ہے گناہ کرنے کا، انہیں کوئی اجازت نہیں ملی ہوئی ہے، یہ بھی انڈر دا وحی، یعنی اللہ کی کسٹڈی میں ہیں۔ اگر یہ انبیاء کرام، یہ نیکوکار لوگ بھی اگر شرک کریں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہمارے تو زبان نہیں چل سکتی اگر اللہ نہ کہتے۔ اللہ فرما رہے حبیتا، لا حبیتا، البتہ غارت کر دیں گے اللہ تعالیٰ بھی ان سے جو وہ نیک اعمال دنیا میں انبیاء کرام نے کیا۔ اگر انہوں نے بھی کہیں شرک کیا تو انبیاء کرام کے بھی نیک اعمال کو غارت کر دیا جائے گا۔ تو پھر آپ خود دیکھیں میں اور آپ کیا چیز ہیں، کیونکہ جب ہم انبیاء کرام کے انعامات دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی آپ نوازیں گے نا، صرف انبیاء کرام سے تو وعدہ نہیں ہے، اچھائی کا بدلہ تو مجھے بھی ملے گا نا۔ تو پھر جب یہ بات آ رہی ہے کہ بڑے بڑے نبی اللہ سے یہ بات سن رہے ہیں کہ میں تم لوگوں کے بھی سارے اعمال کو غارت کر دوں گا، کب؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر تم نے بھی کسی چیز کو ایسوسیٹ کیا میرے ساتھ، تو کیا مسلمانوں کو کوئی یہ پاس مل چکا ہے؟ کیا اجازت مل چکی ہے کہ ہم سات ستہ کو قرآن کے مد مقابل لے آئیں؟ اور کیا ہمیں اجازت ملی تھی کہ بخاری والی کتاب کو صحیح کا درجہ دیں اور مسلم والی کتاب کو صحیح کا درجہ دیں؟ ٹھیک ہے، اگر وہ ایک کتاب تھی کتاب کی حیثیت سے، اور اللہ معاف کرے اس میں اللہ رسول کے نام پر اگر کئی جھوٹی ضعیف حدیثیں جن کو شیعہ پورے کے پورے ریجیکٹ کرتے ہیں اور سنی شیعوں کی کتابوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ تماشا ہم نے بنایا ہوا ہے۔ وہ اللہ کے نبی پر جو بول رہے ہیں تو سنی کہتا ہے کہ جی وہ سب غلط ہے۔ ان کے مدرسوں میں عالم بن جاؤ تو ادھر کا عالم کہتا ہے کہ وہ بیکار عالم ہے۔ ایون سنیوں کے عالم ایک جماعت کے دوسری جماعت کو نہیں مانتے۔ سنیوں کے عالم اگر وہ مختلف
عقائد ہیں، اور اگر وہ مختلف جماعتوں سے ہیں، اور اگر وہ مختلف مسلک سے ہیں، تو ایک سنی کی جماعت دوسری سنی کی جماعت کو نہیں مانتی۔ یہ ہم نے تماشا کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے۔ اور اگر میں اور آپ نے بھی زبان نہیں کھولی اور یہ نہیں بتایا کہ یہ بھی شرک کی ایک کیٹیگری میں سے ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو پکڑیں گے نہیں؟ کہ اگر تمہارے دل میں یہ بات آئی تھی کہ یہ بھی شرک کی کیٹیگری میں سے ایک کیٹیگری ہے، تو تمہیں بتانے میں کیا جا رہا تھا؟ یعنی اتنا ڈرتے ہو اللہ سے بھی زیادہ کسی غیر اللہ سے، تو پھر تم بھی مشرک ہو۔ ظاہری بات ہے، جب میں اور آپ کسی کو الہ بنا لیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم کسی غیر اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، تو پھر ہم بھی پھنسیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر عافیت کا معاملہ کرے، آسانی کا معاملہ کرے، لیکن جب تک وقت بنتا ہے، پلیٹ فارم ملتا ہے، آپ کو اپنی زندگی میں یہ باتیں کر کے جانی ہیں۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے بعد کیا ہوا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کیا ہو رہا تھا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی عقل اور شعور کے بعد آپ کے درمیان کیا ہو رہا تھا، اور آپ نے کتنی پریزنٹیشن دی، اور آپ کو کتنا بولنا آتا تھا اللہ کے لیے، بچوں کے لیے بول رہے ہو، شوہر کے لیے بول رہے ہو، ماں باپ کے لیے بول رہے ہو، کہ لوگ سامنے والے تھک جاتے ہیں۔ اتنی باتیں، میرا شوہر ایسا، میرا شوہر ایسا، میرے بچے ایسے، میرا گھر ایسا، بندہ تھک جاتا ہے سن سن کر، لیکن اللہ کے لیے ہمیں بولنا نہیں آتا، اور اسپیشلی جو شرک ہو رہا ہے ہمارے درمیان، ہم وہ بول نہیں پاتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انبیاء کرام بھی کسی چیز کو مد مقابل لے آئیں، تو ہم مسلمانوں نے کیا کیا؟ اللہ کے کلام کے ساتھ دوسرے کلام کو مد مقابل لا کر، اور وہ شرک ہم نے کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے۔ آپ کو اور مجھ کو ڈرنا چاہیے کہ ہمارا حشر کیا ہوگا، اور خدا نہ خواستہ ہم گناہگاروں میں نہ اٹھیں۔ تو جناب، آج کا ہمارا جو سبق تھا اس میں یہ جو خاص آیت آئی، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اولائکا، اللہ تعالیٰ وہی انبیاء کرام کے ہی کانٹیکس کو بنا رہے ہیں اولائکا پر، کہ یہی انبیاء کرام، اولائکا، یہی ہیں وہ لوگ جنہیں دی ہم نے ان کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، حکومت بھی دی، شریعت بھی دی۔ حکمہ کو انہوں نے شریعت کا ترجمہ دیا ہے، حکومت بھی دی، حکمت بھی دی، نبوت بھی دی۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، پس اگر انکار کرتے ہیں، کوئی بھی کفر کرتے ہیں ان آیتوں کو ماننے سے، اگر یہ لوگ بھی، اب ہؤلائی میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی بھی ان آیتوں کو ماننے سے کفر کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں، انبیاء کرام کو تسلی دیتے ہیں، فقد وکلنا بہا، پس یقیناً وکلنا، سونپ دی ہم نے یہ ان آیتوں کو ایسے لوگوں کو کہ لیسو بہا بکافرین، پھر کچھ ایسے لوگ اللہ لائیں گے جو ان کو حق کے ساتھ نبھائیں گے۔ دیکھا آپ نے، اللہ کی یہ نعمتیں، اتمام نعمت ہوگی، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کتنا بھی کوئی ناپسند کرے کہ جی یہ کون آ گیا ہے جو جھوٹی حدیثیں کر رہا ہے، اگر میں نہیں ہوں گی کوئی اور آئے گا، کوئی اور نہیں کرے گا تو کوئی اور آئے گا، اور جگہ جگہ سے لوگ آئیں گے۔ یہ اب سلسلہ ختم نہیں ہو پاتا اور نہ ہوگا، یہ اللہ کا لا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر آپ کچھ بھی کر لیں، جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ یہ کام کرانا ہے، اور جو لوگ چاہتے ہیں یہ کام کرنا کہ مرنے سے پہلے وہ یہ کام کریں، کہ اگر انہیں کچھ غلط لگتا ہے تو ان کے پاس اتنی ہمت ہے کہ وہ میڈیا کے ذریعے سے اور کسی بھی طرح یہ بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان سے کام کرائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کلیئر کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ نے بھی کفر کیا تو بے شک سونپ دیے ہم نے یہ نعمت کچھ اور لوگوں کو جو نہیں ہوں گے اس سے منکر، اور یہی وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ نے ان کو بھی ہدایت کے لیے چنا ہوگا، تو ان کی ہدایت کی اقتدا کرنا۔ تو کوئی انسانوں کی اقتدا کرنے کا اس آیت میں بھی نہیں کہا گیا،
راستے کی اقتدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ نے کبھی بھی کسی انسان کی اقتدا کرنے کا، کسی انسان کو فالو کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا ہے جو راستہ وہ بتا رہا ہے، جو انبیاء کرام وہی بتاتے ہیں، اس کی اقتدا کرو۔ تو اللہ کی آپ یہاں توحید تو دیکھیں کہ انبیاء کرام کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اور پھر بھی ہم سب کو عقل و شعور دے رہے ہیں کہ دیکھو راستے کی اقتدا کرنی ہے، اور وہ راستہ دکھانے والی کتاب، وہ میپ میں تمہارے لیے ساری زندگی پریزرو رکھوں گا، حفاظت سے رکھوں گا، وہ کہیں بھی نہیں جانے والا، تمہیں اسے مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کو پھر ایک حکم دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں حدیث رسول۔ یہ ہے اصل 100% کی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے نبی، اور ڈائریکٹ وداؤٹ اینی نیریٹر، یعنی کسی راوی کی ضرورت نہیں پڑی یہ حدیث بیان کرنے کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں پیور حدیث رسول، خالص حدیث رسول کہ اے نبی آپ کلیئر کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ میرا مقصد اور کچھ نہیں ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ کلام مگر نصیحت نامہ ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ اس پر بھی دیکھیں تھوڑی سی بحث ہونی چاہیے ان لوگوں کے لیے جن کو ہم نے بڑا ذلیل کیا ہوا ہے کہ اگر وہ اللہ کی کتاب پڑھاتے ہوئے، دیکھیں ایک تو ہم نے یہ دھندا بنا لیا کہ 10 منٹ پڑھاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، گھڑی کو دیکھتے ہیں اور اپنے پیسے لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، اور کوئی دھندا کام دھندا نہیں۔ ایک تو وہ ہے، لیکن ایک کچھ ایسے لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں جو انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں، جو ترجمہ سکھاتے ہیں، جو صفائی کا انتظام کرتے ہیں، جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں، جو اس دور میں وقت پر اذان دیتے ہیں، مائک کا خیال رکھتے ہیں، ٹیبل کرسی صاف کرتے ہیں، بورڈ اگر ہے تو صاف کرتے ہیں، گھڑی کے سیل ڈالتے ہیں، کارپیٹ کو سدھارتے ہیں، تو بہت سارے کام ہوتے ہیں مسجد کے بھی، مدرسے کے بھی۔ اب اگر آپ ان کو کہہ دیں کہ جو قرآن پڑھانے پر اجرت لیتا ہے تو اس کے منہ پر بوٹی نہیں ہوگی، تو یہ بھی پھر ہم اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ، یہ ہمارے کام کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا اگر آپ اتنا اس کو کہہ دیں گے، جھوٹ بات، جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہو۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو ایک دھندا بنا لو، تعویذ بیچنے پر، چھوٹی چھوٹی بکلیٹ بیچنے پر، دم کیے ہوئے پانی بیچنا ہے، تو جی انگوٹھیاں رنگ برنگی بیچنا ہے، تو پھر عجیب عجیب سی نظریں اتارنے کا نذرانہ لینا ہے، تو پھر کالے بکروں کا دھندا ہے، کالی مرغیوں کا اور مرغوں کا دھندا ہے، آستانے بنانا ہے، بڑے بڑے مہنگے ٹائلز کی مسجدیں بنانی ہیں۔ دیکھیں وہ ایک طرف نیگیٹیوٹی ہے، لیکن میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ اس آیت کے تحت کہ انبیاء کرام اجرت نہیں لیتے تھے، ہم بھی اپنی اولادوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ سے ہمیشہ رزق کی برکت اس لیے مانگو کہ آپ کو اس قرآن پڑھانے پر کبھی پیسہ نہیں لینا پڑے۔ یہ ہماری بھی خواہش ہے، یہ ہماری بھی چاہت ہے، ہماری بھی دعائیں ہیں کہ اللہ کرے کہ ہم اس قرآن کو پڑھانے پر کوئی فیس، کوئی مطالبہ، کوئی پیسے کا سوچ بھی نہ رکھے، نہیں تو ہم بھی گھڑی دیکھا کریں گے کہ کب میری ڈیوٹی آف ہو، خلوص تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کو 100% پہ آپ نے حرام قرار نہیں دینا ہے، پھر آپ کی کون ساری ڈیوٹی باندھے گا؟ پھر آپ کو اپنے حساب کے مطابق بچیاں چاہیے، اسٹوڈنٹس چاہیے کہ جو ترجمہ پڑھائیں، آپ کے نظریات رکھیں، یا کم از کم میں نے تو کہا صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اذان دیں ٹائم پر۔ تو اس لیے خدا را یہ باتیں نہ کیا کریں کہ جی جو اللہ کی معاملات میں اجرت لیتا ہے اس کے چہرے پر بوٹی نہیں ہوگی، ایسے نہ کریں، ایسے ان کو ذلیل نہ کریں، ایسے ان کو روزی لے کر ان کو وہمات کا شکار نہ کریں کہ وہ بیچارے ہر مہینے پیسہ بھی لیں اور سود خوروں کی طرح انہیں فکر بھی ہو کہ ہم کسی کا مال تو نہیں کھا رہے ہیں۔ دیکھیں جنہوں نے لوگوں کا مال کھایا ہے، سود خور ہیں، لوگوں کا حق مارا ہوا ہے، ان کے پیٹ میں بوٹی نہیں ہوتی، وہ پیٹ میں گڑبڑ گھوٹالہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کا مال کھایا ہے اور مجھ سے اللہ پوچھیں گے
ڈرتے بھی ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں، ماشاءاللہ بھی کہتے ہیں، انشاءاللہ بھی کہتے ہیں، الحمدللہ بھی کہتے ہیں، اور لوگوں کے مال بھی کھاتے ہیں، لیکن کم از کم یہ اجرت لینے والے، ان کو خود کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایز اے پروفیشن یہ چیزیں نہیں اختیار کرنی ہے، اور کوئی یہ مال بنانے کی جگہ نہیں ہے، لیکن مال لینا حق کے ساتھ بھی کوئی حرام نہیں قرار دیا جائے گا کہ ہم ان کو ذلیل کر دیں۔ دیکھیں ہم ان کو ذلیل کر دیتے ہیں یہ حدیث سنا کر، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، لیکن ہماری چاہت ہوگی کہ اللہ کبھی بھی ہم اس پر پیسہ نہ لے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ تو دیکھیں ایک تو پوائنٹ یہی ہوتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے، میں تم لوگوں سے کوئی پریسیڈنٹ شپ نہیں مانگ رہا ہوں، میں تم سے کوئی ایم این اے اور ایم پی اے بننے کا نہیں کہہ رہا ہوں، میں تم سے کوئی ہاٹ سیٹ نہیں مانگ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ اس زمین پر اللہ کی توحید کا پرچار ہو، اس سینس میں بھی ہم اس آیت کو لے جائیں گے، اور میں کوئی الٹی سیدھی داستان تمہیں نہیں سنا رہا ہوں، ان ہوا الا ذکر للعالمین، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے مگر نصیحت ہے، مگر نصیحت نامہ ہے، تمام جہان کے لیے ہے، اس کو سمجھ کر پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ لیکن جب تم نے اسے سمجھا نہیں تو وما قدر اللہ حق قدرہ، نہیں قدر جانی انہوں نے اللہ کی جیسا کہ حق ہے اس اللہ کی قدر کا، انہوں نے نہیں جانی، کیونکہ جب ہم اللہ کو سمجھیں گے نہیں تو پھر ہم کس طرح سے اللہ کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو بس یا تو ڈرتے رہیں گے اللہ سے اور غلطی بھی کرتے چلے جائیں گے، جیسے کہ کئی لوگوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ اور بانڈنگ نہیں ہوتی ہے، وہ ڈرتے بھی ہیں اور پیچھے سے حرکتیں بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ معاملہ ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، ہم بظاہر اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، لیکن ہمیں جو اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے وہ بھی ہم کرتے رہتے ہیں۔ اور آج کے دور کا میں تو مال دولت پیسہ یہ سب سے بڑی آزمائش ہے، جو اللہ تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتی ہوں کہ مرتے ہوئے ہمیں احساس نہ ہو، کیونکہ یہ اسی وقت احساس ہوگا جب اگر اچانک موت نہ آئے اور مرنے سے پہلے کچھ مہلت ملے اور برا حال ہو، تب آپ کو اور مجھ کو صرف ایک ہی بات یاد آئے گی، میں سمجھتی ہوں کہ میں نے فلاں فلاں حرام کھایا تھا، میں نے فلاں فلاں کس کس کا حق مارا تھا، یہ بات مرنے سے پہلے ضرور یاد آئے گی۔ قرآن بھی بتاتا ہے کہ وہ صرف مہلت یہ مانگے گا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں صدقہ کر دوں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے صدقہ کرنے کا؟ کہ میں نکالوں اپنا مال۔ دیکھ لیجئے قرآن بتاتا ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں بیٹی کے انتظار میں تھی، بس اس کو دیکھی اور مر گئی۔ یہ تو ہمارے نظریے ہیں نا دیکھنے کے۔ قرآن سے اگر ہم دیکھیں تو مرنے والا یہی خواہش کرتا ہے کہ اللہ مجھے مہلت دیجئے، میں صدقہ کر دوں، اللہ تعالیٰ میں مال کو اپنے سے پرے کر دوں، یہ مال جو ہم سے نکلتا نہیں، اور کس طرح سے ہم غصب کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں، رلاتے ہیں، انتظار کرواتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب پر رحم فرما دے۔ نہیں قدر جانی انہوں نے اللہ کی جیسے کہ اس کا قدر کا حق تھا۔ اس قولو، جب انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے کوئی ایسی ویسی چیز نازل نہیں کی، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، یعنی ایک تو نبی کو تو بشر ہی ماننا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی بشر پر، یعنی یہ ایک انسان، یہ نبی تو ایک بشر ہی ہے، اللہ نے کوئی اس پر قرآنی وحی کو نازل نہیں کیا ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو فور گرانٹیڈ لیا، سننا بھی پسند نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لائے وہ کس پر نازل ہوئی، وہ بشر تھے کہ نہیں تھے؟ یعنی یہ آیت بڑی انٹلیکچول ہے۔ میری ریکارڈنگ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے کیونکہ وہ 30 منٹس پورے نہیں کرتی آج کل ریکارڈنگ، اس لیے میں اس کو یہیں چھوڑ رہی ہوں، لیکن اس بات کے ساتھ کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی کو بشر کہا جانتے ہوئے بھی، اور ایک
ایک لفٹ نہیں کرائی اور کہا امپورٹنس نہیں دی، کہا اس پر کیا پرانی وحی کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تصدیق کرائی ہے، یہ ایک بشر ہی تو ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر جو ہدایت نازل